نون لیگ کے لیے ایک بری خبر کل یہ آئی کہ جی عمران خان کو سائفر کیس کے اندر بری کر دیا گیا، مگر آج اس سے بھی زیادہ بری خبر سامنے آ گئی نون لیگ کے لیے کہ ان کی کارکردگی کا اندازہ پوری دنیا کو اب اس بات سے ہونے لگ گیا ہے کہ یورپ نے پی آئی اے کی پروازوں کے اوپر ہی پابندی لگا دی ہے کہ جی یہاں ہے کہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ ہمارے ملکوں کے اندر نہیں آ سکتے۔ یورپ نے یعنی کہ پی آئی اے کے اب اپنے ملکوں کے اندر آنے کے اوپر جو پابندی لگائی ہے، پوری دنیا کے اندر پی آئی اے کا جو نام تھا، جو مقام تھا، جو احترام تھا، جو نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا اور بھی مزید نیچے چلا گیا ہے۔ اس کی نجکاری ہو رہی ہے، اجلاس ہو رہے ہیں۔ ابھی کل خبر آئی ہوئی تھی کہ جی ہم نے بس جو 6 لوگ ہیں یا 8 لوگ ہیں جو لوگ بولی لگانے والے ہیں، اب وہ یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ جی ٹی وی کے اوپر پی آئی اے کی بولی لگائی جائے گی تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے۔ یہ خبریں کل چلتی رہی اور آج یہ خبر آئی ہے کہ جی یورپ کے اندر اس کے اوپر پابندی لگی ہے کہ جی یورپ کے اندر پی آئی اے کے جو جہاز ہے وہ نہیں جا سکتے۔ دوسری جانب نون لیگ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، نون لیگ کے ساتھ سائفر کیس کے حوالے سے یا ججز کے جو ریمارکس آ رہے ہیں یا اور جو لوگ جو شعیب اختر ہیں اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان سارے معاملات کے اوپر بڑی اہم ترین جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو اب ملکی حالات ہیں وہ کس لیول کے اوپر جا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اب یہ ابھی سبھی کاظمی کی آپ بات سنیں، وہ کہتے ہیں جی سائفر کو اتنا جلدی نہیں بھولنے دینا، اس کیس کی وجہ سے ارشد شریف شہید ہوا، 12 صحافی دربدر ہوئے، پاکستان کو پتھر کے دور میں پہنچا دیا گیا، 12 ارب ڈالر کا نقصان اور 100 سے زیادہ سماعتیں، اربوں روپے خرچ، 27 گواہان اور کیا کیا ہوا۔ یہ بات ابھی اب زبیر علی خان کا ٹویٹ دیکھیں، کہتے ہیں جسٹس جمال مندوخیل کے اہم سوالات اور قاضی فائز عیسیٰ سر جھکا کر فائل دیکھنا، کیا انتخابی نشان لینے کے بعد سیاسی جماعت کا وجود برقرار تھا یا ختم ہو گیا؟ کیا انتخابی نشان لینے کے بعد بقایا حقوق بھی ختم ہو گئے؟ کیا وہ جماعت الیکشن لڑ سکتی تھی اور امیدوار کھڑے کر سکتی تھی؟ کیا اس انتخابی نشان لینے کے بعد کسی امیدوار پر پابندی تھی کہ آپ فلاں جماعت سے الیکشن نہیں لڑ سکتے؟ کیا انتخابی نشان لینے کے فیصلہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ الیکشن میں اس کو نشان کی سہولت ختم ہونا تھا، یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی اثرات تھے؟ اس فیصلے کو ایسے پیش کیا گیا کہ پارٹی ختم ہو گئی اور جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل کے یہ ریمارکس آپ دیکھیں کتنے سخت ہیں۔ اب یہ ملیح ہاشمی کی بات سنیں، کہتی ہیں اندازہ کریں کہ عوام ان سب کو اس حد تک مسترد کر چکے ہیں کہ شعیب اختر نے پی ٹی وی سپورٹس جوائن کیے جانے کی آفر پر عطا تارڑ اور شہباز شریف کے لیے میٹھی میٹھی گفتگو کی تو عوام نے شعیب اختر سے بہت محبت کا تعلق ہونے کے باوجود انہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں لتاڑ کر رکھ دیا کہ عوام دشمن ظالم حکومت کی حمایت کیوں کی۔ اظہر مشمانی کی بات سنے، کہتے ہیں تحریک انصاف کے حق میں کوئی لیگل ریمارکس آ رہے ہیں تو اسے غصہ آ جاتا ہے، آگے چلیں، جواب نہ دیں، بحث نہ کریں، جب کسی اور پارٹی کا وکیل آئے تو اسے بلا روک ٹوک بولنے دیتے ہیں بلکہ خود اس وکیل کی معاونت کرتے ہیں۔ منافقت اور نفرت کی معراج پر پہنچا ہوا جھوٹا آدمی۔ اب یہ فخر پٹھان کی بات سنے، کہتے ہیں اسلام آباد کے بہادر 6 ججز کو کبھی نہ بھولیں، اگر یہ 6 ججز کھڑے نہ ہوتے تو آج سائفر کا نتیجہ الگ ہوتا، ان کے والدین کو سلام۔ ویسے آپ نے بھی بتا دینا ہے کہ آپ ان ججز کو پاکستان کا ہیرو سمجھتے ہیں، یعنی کمنٹ سیکشن کے اندر آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دینا، اور اگر آپ سے آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ ریڈ چینل بگا فیکٹس۔ یہ سلمان درانی کی بات سنے، کہتے ہیں 1971 میں بھی میڈیا نے وہی کردار ادا کیا تھا جو آج کا میڈیا کر رہا ہے، مغربی پاکستان کے عوام کو اصل حقائق بتانے کے بجائے یحییٰ خان کا بتایا سچ چھاپتے رہے۔ پہلے یہ رپورٹ کرتے تھے کہ سب اچھا ہے اور کنٹرول میں ہے، بعد نے مشرقی پاکستان مطلب ملک کی اکثریتی عوام کو غدار بنا دیا۔ سلمان صفدر کی بات سنے، کہتے ہیں پراسیکیوشن یہ بات کرتی رہی کہ سائفر کے بغیر کیس سنا جا سکتا ہے، جب ثابت کرنے کا وقت آیا تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صدیق جان بھائی کی بات سنے، کہتے ہیں سزا یافتہ مجرم اشتہاری، فراری، مفرور اور بھگوڑے کی طرح ججز کو مینج کر کے، ڈیل کر کے، لیٹ کر، عزت نفس اور خودداری کا سودا کر کے نہیں، جیل بیٹھ کر، لڑ کر، پورے نظام کو شکست دے کر با عزت بری ہوا ہے کپتان۔ حامد میر کی بات سنے، کہتے ہیں غداری کا مقدمہ پاکستانیوں کو یہ بھی بتائے گا کہ 1971 میں جنرل نیازی نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیا اور جنرل ارشاد احمد خان نے شکر گڑھ اور سیالکوٹ کے 500 دیہات بغیر جنگ کے دشمن کو دے دیے۔ حامد میر کی ایک اور بات سنے، کہتے ہیں انجینئرنگ کے گولڈ میڈل اسٹوڈنٹ ارتقا نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایک دن اسے شہر قائد میں ایک موبائل فون اور موٹر بائک کے لیے گولی مار دی جائے گی۔ آج قائد اعظم کی روح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ افسوس ریاستی ادارے نہ کچے کے ڈاکو پکڑتے ہیں نہ پکے کے ڈاکو کو نکیل ڈالتے ہیں۔ یہ واقعہ بیسیکلی ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا اور اس نوجوان کو شہید کر دیا گیا ڈاکوؤں کی جانب سے۔ یہ جسٹس اختر من اللہ کی بات سنے، کہتے ہیں یہ سارا معاملہ عوام کا ہے،
عوام کو ڈسفرنچائز نہیں کیا جا سکتا، عوام سے ان کا حق نہیں لیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کو غلطی درست کرنا چاہیے تھا۔ تحریک انصاف نے الیکشن سیاسی جماعت کے طور پر لڑا۔ اب یہ عابد زبیری کی بات سنے کہتے ہیں نکاح کیس کا فیصلہ نہ ہوتا تو بانی پی ٹی آئی بھی رہا ہو جاتے، بری ہونے پر شاہ محمود قریشی کو فوری رہائی ملنی چاہیے۔ ایاز امیر کی بات سنے کہتے ہیں سانحہ 71 کی شروعات یہی تھی کہ عوامی رائے کو نظر انداز کیا گیا۔ اس کا کچھ حوالہ دیں تو صاحب اقتدار لال پیلے ہو جاتے ہیں، غصے سے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور غصہ پھر اتنا آتا ہے کہ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس میں دل ملانے کی کون سی بات ہے؟ کیا مملکت خداداد کے 2 لخت ہونے سے بڑا کوئی سانحہ ہو سکتا تھا؟ کیا عجیب قوم ہے ہم کہ ماضی کی اتنی بڑی کوتاہیوں سے آج تک آنکھیں چراتے پھر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی بات سنے کہتے ہیں بغاوت ہم نہیں کر رہے، بغاوت وہ کر رہے ہیں جو آئین توڑتے ہیں۔ ریاست کے لبادے میں کسی کو غدار کہنے کی کوشش نہ کرو، جو بھی ہوگا تمہاری وجہ سے ہوگا۔ اب یہ جسٹس منیب اختر کی بات سنے کہتے ہیں ایک سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لیا جائے تو مخصوص نشستیں کیسے ختم ہوں گی؟ قاسم سوری کی بات سنے کیسے ہیں کہ میں منتیں ترلیں اور ساتھ ساتھ فسطائیت بھی جاری، تناؤ ایسے کیسے کم ہوگا؟ ہم باغی نہیں محب وطن پاکستانی ہیں جو آئین و قانون کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ کیا کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سعید احمد بھلی کی بات سنے کہتے ہیں اللہ کریم کے فضل سے حق سچ کی فتح، عمران خان اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں سرخرو، عمران خان صادق اور امین۔ شہباز گل کی بات سن لیں کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ ہر صورت کھڑے ہوں گے، جہاں تک خان جائے گا وہاں تک جا کر کھڑے ہوں گے۔ آپ اپنے نکمے یایا خان کے محافظ بنتے ہیں، ہم اپنے ہیرے جیسے لیڈر کا دفاع نہ کریں، ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں، یہ ممکن نہیں۔ جس کو خان کا طرز سیاست پسند نہیں وہ الگ ہو سکتا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں۔ اب ایک جانب تو نون لیگ کی حکومت کے لیے ناظرین گرامی یہ ساری باتیں چیلنج بنی ہوئی ہیں، دیکھیں کتنی مشکلات ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجئے لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسے کیسے بیانات سامنے آ رہے ہیں، کیسے کیسے پاکستان تحریک انصاف کے لیے فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ اب دوسری جانب اب یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے کئی سال سے پاکستان کی جو ایئر لائن ہے اس کے اوپر بڑا برا وقت چل رہا ہے، اور اب اس حوالے سے بی بی سی نے جو رپورٹ جاری کی اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستانی ایئر لائنز کے یورپ جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ کیا ملکی ایئر سیفٹی بین الاقوامی اصولوں کے مطابق نہیں؟ اب ان کی اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ جی گزشتہ چند برسوں سے پاکستانی ایئر لائنز کے یورپ جانے پر پابندی عائد ہے، فی الحال اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے کیونکہ تازہ ترین پیش رفت میں یورپی یونین کی ایئر سیفٹی کمیٹی کی رپورٹ میں پاکستانی ایئر لائنز پر سے یورپ جانے پر پابندی کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فی الحال پاکستانی ایئر لائنز یورپ نہیں جا سکتی۔ اس پابندی سے ملک کی سرکاری پاکستانی ایئر لائنز ہی متاثر ہے کیونکہ پابندی لگنے سے پہلے پاکستان کی دوسری ایئر لائنز کی یورپ کے لیے کوئی سروس نہیں تھی۔ پی آئی یہی واحد ایئر لائن تھی جو یورپ میں پاکستان سے آپریٹ کر رہی تھی۔ یورپی یونین کی کمیٹی کی جانب سے پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کے کردار کا جائزہ لیا گیا جس میں ایئر ٹریول میں حفاظتی پہلوؤں اور اس سے منسلک امور کو دیکھا گیا۔ اگرچہ یورپی یونین کمیٹی کی جانب سے CCAA کے کچھ اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا تاہم کچھ پہلوؤں پر تشویش کا اظہار کیا گیا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستانی ایئر لائن کے لیے یورپ میں آپریٹ کرنے پر پابندی کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ اندازہ لگا لیجیے ناظرین گرامی یہ پاکستان چل رہا ہے، یہ پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، یہ پاکستان کی سچویشن چل رہی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر پھر آگے یہ بھی کہا انہوں نے بڑی اب یہ سخت بات ہے۔ اب دیکھیے نا یورپی یونین نے کن اقدامات کے لیے کہا ہے، یعنی کہ پاکستانی ایئر لائن پہ جو پابندی لگی ہوئی ہے اس کے لیے اس کو کیسے وہ پابندی ختم ہوگی۔ تو یورپی یونین کی جانب سے پاکستانی ایئر لائن پر پابندی کے بعد اس کے ایئر سیفٹی کمیٹی کے حکام نے پاکستان CAA سے گزشتہ چند سالوں میں مختلف اوقات میں ملاقاتیں کی اور آخری مرتبہ 14 مئی کو برسلز میں ایئر سیفٹی کمیٹی کے حکام سے ملاقات ہوئی تھی جس میں یورپ کے لیے پاکستانی ایئر لائنز کا معاملہ زیر بحث آیا تھا۔ یورپی یونین کے کمیٹی کے حکام نے گزشتہ سال نومبر کے مہینے میں پاکستان کا دورہ کیا تھا جس میں پاکستان میں ایوییشن کے شعبے میں حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ یورپی یونین کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی ایئر لائن کے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا تھا۔ سن 2022 میں یورپی یونین کی کمیٹی کی جانب سے پاکستان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ جہاز کے دوسرے عملے کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہاں بھی ایسی صورتحال تو نہیں جیسا وزیر ہوا بازی نے پائلٹوں کے بارے میں کہا تھا۔ یورپی یونین کی جانب سے کیبن کریو انجینئرز اور ایئر کیریئرز کے لائسنس کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یورپی کمیٹی کی جانب سے CAA اور A سے کہا گیا کہ وہ پائلٹ کے لائسنس کے لیے رہنما اصول اور طریقہ کار میں ترمیم کرے اور قانون ساز میں ایسی تبدیلی کی جائے جس میں نگرانی کرنے والوں کو کسی رکاوٹ کے بغیر کام کرنے کی آزادی حاصل ہو۔ ہمارے ناظرین ناظرین کے نام جعلی پائلٹ نکلے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی 37-35 سال سے یہ حکومتیں کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی آتی تھی تو وہ اپنی جو جتنے بھی ان کی سیاسی بھرتیاں ہوتی تھی PIE میں ٹھونس دیتے تھے۔ جو نون لیگ جب آتی تھی نون لیگ بھی یہی کام کرتی تھی، تو یہی وجہ تھی کہ پھر اب پچھلے کچھ سالوں کے دوران پاکستان کے پائلٹس کے بارے میں یہ انکشاف ہوئے عالمی سطح پہ، اور پاکستان کی جو سیاستدان تھے وہ بھی انکشاف کرتے رہے کہ پاکستان کے تو آدھے سے زیادہ پائلٹ ہی جعلی ہیں۔ جب یہ انکشافات ہوئے عالمی تحقیقاتی اداروں نے جب اپنا کام کیا تو پتہ چلا کہ یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے، اور ان کی جو جتنے بھی یعنی کہ وہاں
سٹاف تھا وہ زیادہ تر جو اسی دور کے اندر ہی ان کی سلیکشن ہوئی تھی, اسی دور کے اندر ہی انہوں نے یہ جوائن کی تھی پی آئی اے تھے کہ جب نون لیگ کی حکومت ہوتی تھی یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی. اب ایسا تھا کہ یہ نون لیگ کے جب اپنے بندے لگا کے جاتے تھے اور پیپلز پارٹی کی حکومت آتی تھی تو اب ان بندوں کو نکالا نہیں جا سکتا تھا, کیونکہ ان کو نکالا جاتا تو پھر وہ پولیٹیکلی وہ جو نون لیگ تھی وہ استعمال کرتی کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہمارے بندوں کو نکال رہی ہے, یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ روزگار دینے کے بجائے روزگار چھین رہی ہے. اسی طرح وہ اپنے بھی اس کے ساتھ ساتھ بندے فٹ کر دیتے تھے. پھر جب آگے نون لیگ کی حکومت آتی تھی تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ جب پیپلز پارٹی والوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا ہم ان کو کیوں کہیں, پھر وہ اپنے اور بندے وہاں پر بھرتی کر دیتے تھے. اس طرح ناظرین گرامی جو پاکستان ایئر لائنس تھی اس کا بیڑا غرق کیا گیا. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہ خبریں سامنے ہیں کہ جی اس کے اوپر پی آئی کے اوپر جو پابندی تھی وہ برقرار ہے, اور یہ پابندی نہ جانے کب تک جاری رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو پرہم فرمائے, ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرے. پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنائے گی جس سے جو پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی اس صدقہ جاریہ دعا کا حصہ بننا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا.